السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین حبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر۔ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله ولك الثناء الحسن يا رب العالمين۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ورفعة شأنك وعلو مكانك۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات، وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ محترم حاضرین و سامعین، آپ کی خدمت میں سورہ احزاب کی ایک آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ آیت مشہور ہے، معروف ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر نے اس آیت کو یاد کر رکھا ہوگا۔ اکثر مساجد میں دعاؤں میں دعا کے آخر میں اس آیت کو خاص طور پر پڑھا جاتا ہے۔ جمعے کے خطبات میں بھی اکثر یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اور وہ آیت یہ ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے
کہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، تم بھی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ آج کے اس درس قرآن کی محفل میں اس آیت پر غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس آیت کا اصل مطلب کیا ہے اور کتنی بڑی آیت ہے، کتنی عظیم آیت ہے۔ اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم کس عظیم ہستی کے امتی ہیں اور اس ہستی کا اس کائنات میں کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا حیثیت ہے۔ آیت پھر تلاوت کرتا ہوں، سماعت کیجئے اور معنی پر بھی غور کیجئے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ حقیقت ہے کہ اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ اس آیت پر ہم غور کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ بنیادی چیز ہے جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ پہلی اصولی بات تو ہمارے ذہن میں یہ رہنی چاہیے کہ پیارے نبی کے ذکر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہی ہو۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا ذکر تو بار بار ہوگا، اس کے نبی کا ذکر بھی ہوگا، ہمیشہ ہوگا۔ گھر میں بیٹھیں گے تب بھی نبی کا ذکر کریں گے، مجمع میں درس میں بیٹھیں گے وہاں بھی ذکر کریں گے، آفس اور دفتر میں ہوں گے وہاں بھی ذکر کریں گے، اسمبلی میں ہوں گے، سڑکوں پر ہوں گے تب بھی ذکر کریں گے۔ ہم اپنے نبی کا ذکر ہمیشہ کرتے رہیں گے، اور یہ ذکر بڑھتا چلا جائے گا۔ اور وہ لوگ بڑے سعادت مند ہیں، خوش بخت ہیں، خوش قسمت ہیں جو اپنے محبوب نبی کا بار بار اعتماد سے، فخر سے ذکر کرتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، کیا آپ کو اور ہمیں اپنے نبی پر فخر ہے کہ نہیں ہے؟ نا فخر؟ کیا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی اور ہستی ہے کائنات میں؟ کوئی نہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا۔
وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا۔ آپ کی وجہ سے تو کائنات بنائی گئی ہے، آپ ہی تو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات پیدا نہ کرتا۔ ہم کس کے امتی ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن فطرت کے شاہد و مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ ہم کس کے امتی ہیں، ہمارا نبی کون ہے؟ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور کسی نے اس طرح سے بھی محبت کا اظہار کیا ہے، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے یہ اپنا عقیدہ بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لوگوں نے چپ کا روزہ تو نہیں رکھ رکھا نا؟ اچھا، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر کہنا گناہ کا کام تو نہیں ہے، پھر آپ نے چپ کیوں ساتھ رکھی ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ آپ نے کہا بولنا میرا ہی کام ہے۔ اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا بہترین اور شاندار اشعار کہے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، آپ سے زیادہ حسین آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ خوبصورت اور جمیل آج تک کسی ماں نے جنا نہیں ہے۔ سبحان اللہ تو زور سے کہہ دو جی، سبحان اللہ۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے مبرأ اور پاک ایسے پیدا کیے گئے ہیں، ایسی آپ کی تخلیق ہوئی ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے کہ محبوب نبی آپ کو اللہ نے ویسا بنایا ہے جیسا اللہ خود حسین آپ کو بنانا چاہتا ہے۔ یہ آج کا تو درس قرآن انہی کی مدحت کے حوالے سے ہے، ان کا تذکرہ کیوں نہ کریں ہم؟
ان سے زیادہ بہترین، پاکیزہ، مکمل ترین، کامل ترین، اعلیٰ، آئینے کی طرح سے صاف اور شفاف اور مثالی بہترین زندگی کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمیں فخر ہے اپنے نبی کے اوپر، اور ہمیں فخر ہے اس کے امتی ہونے پر۔ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ المرء اذا احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا بار بار ذکر کرتا ہے۔ اچھا ذکر طویل ہو جائے نا تو اکتاتا بھی نہیں، نیند بھی نہیں آتی، وہ باسیاں بھی نہیں آتی۔ ایک صاحب نے قصہ مجھے سنایا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب ذرا چڑچڑے تھے، طبیعت کے ذرا سخت تھے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر آئے، کہا خبردار کسی نے کوئی شور شرابہ کیا ہو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں سوؤں گا ابھی۔ لائٹیں وائٹیں ساری بند کر دی، عشاء کی نماز پڑھ کے سونے لگے۔ ابھی سونے کے لیے صحیح طرح سے سیدھے بھی نہیں ہوئے تھے کہ اتنے میں اچانک ان کا بیٹا باہر سے آ گیا، بیرون ملک سے۔ جب اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو سالوں کے بعد باہر سے آیا تھا، ایک دم میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سینے سے لگایا، بیٹا تو نے بتایا نہیں، تو نے خبر نہیں دی۔ وہ انگریزی میں کیا کہتے ہیں، فرنگی زبان میں سرپرائز۔ ابا جی میں نے آپ کو سرپرائز دیا تھا تاکہ میں اچانک پہنچوں تو آپ کو زیادہ خوشی ہو۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ والد صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ ساری رات جاگتے رہے ہیں، ساری رات۔ سن رہے ہیں میری بات آپ لوگ؟ تھکے نہیں ہیں؟ کان ہے نا میری طرف؟ ساری رات بات کی ہے، اپنے بیٹے سے نیند بھاگ گئی اس لیے کہ جگر کا گوشہ اور جگر کا ٹکڑا اس کا باہر سے آیا تھا۔ اور صرف وہی نہیں جاگے بلکہ پوری فیملی، پورا گھرانہ، سب گھر والے جاگ رہے تھے۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ جب جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کرنے میں اور اس کا ذکر سننے میں مزہ آتا ہے، مردہ دل زندہ ہوتا ہے، نیند بھاگ جاتی ہے۔ اس نبی کا ذکر ہم کیوں نہ کریں؟ اپنے بچوں کو بتائیں گے نبی کی سیرت اور اخلاق اور کردار کے بارے میں، نبی کا بچپن کیسا تھا ہم بتائیں گے، آپ بتائیں گے، فخر سے بتائیں گے۔ لڑکپن کیسا تھا میرے نبی کا، مثالی۔ جوانی کیسی تھی وہ ہم اپنے نوجوانوں کو بتائیں گے، کیا اخلاق تھا، کیا کردار تھا، کتنی عزت تھی معاشرے میں، اور کتنے کیسے کیسے اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ تھے میرے نبی کے۔ ان تمام کا ہم ذکر کریں گے، گھر میں بھی کریں گے، خواتین کو بھی بتائیں گے، بچوں کو بھی بتائیں گے، بازار میں بھی ذکر کریں گے، آفس میں بھی ذکر کریں گے۔ کیوں نہ کریں اپنے نبی کا ذکر؟ لب پر نعت پاک کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور حضرت آدم علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے عرش کو دیکھا تو عرش پر پہلے سے نبی علیہ السلام کا نام لکھا ہوا تھا۔ روایات میں آتا ہے وَكُنْتُ نَبِيًّا وَكَانَ آدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، ابھی آدم علیہ السلام وجود میں بھی نہیں آئے تھے، اللہ نے مجھے نبوت و رسالت کی عظیم منصب پر سرفراز کر دیا۔
یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے جس کے ہم امتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ حقیقت ہے کہ اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں. تو جو عمل اللہ کرے اس کے فرشتے کرے تو وہ ایمان والوں کو عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کثرت سے کرنا چاہیے، زیادہ کرنا چاہیے. ہماری زبان پر ہر وقت درود و سلام کے نذرانے رہنے چاہیے. جو تفصیلی درود شریف ہے وہ بھی آنی چاہیے اور چھوٹی مختصر درود شریف ہے وہ بھی آنی چاہیے. اب میرے ساتھ بلند آواز سے کہیں گے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جو آپ نے اور ہم نے کام کیا، آپ کو پتا کتنا بڑا اور عظیم کام کیا. مخبر صادق، معلم و مربی اعظم، دانائے کونین، معلم انسانیت، محسن انسانیت، سید انسانیت، پوری انسانیت کے ماتھے کا جھومر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تملأ المیزان، وہ میزان جس میں قیامت کے دن محشر کے میدان میں نیکیاں تولے جائیں گی وہ ساری نیکیوں سے بھر جاتی ہے. اور جب آدمی سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی کہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دونوں جو میزان کے دونوں پلڑے ہیں وہ نیکیوں سے بھر جاتے ہیں. اور میرے نبی نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو بھی خلا ہے، جو بندہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتا ہے یہ سارا کا سارا اس کے لیے اللہ نیکیوں سے بھر دیتا ہے. کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اور جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. اب تو مادہ پرستی کا دور ہے نا، نوٹ کے بغیر تو بات سمجھ میں نہیں آتی، بچوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی. جیسا علاقہ ہے ویسی مثال ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھو، 10 کے 10 نوٹ آپ کو ملیں گے، کتنے ہو جائیں گے بتائیے؟ 10 کے 10 نوٹ. اچھا غریبانہ علاقہ ہے تو 100 میں بھی چل جائے گا، بچے خوش ہو جائیں گے. 100 روپے بڑی بات ہے. ذرا تھوڑا اونچا ایریا ہوگا تو وہاں اگر کوئی کہے کہ بھی 100 کے 10 نوٹ آپ کو دیے جائیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ کتنے ہو جائیں گے 100 کے 10 نوٹ؟ اور اگر 1000 کے 10 نوٹ دیے جائیں گے تو 10,000 ہو گئے. اچھا جی کہا جائے کہ نہیں 5,000 کے 10 نوٹ دیے جائیں گے، کتنے ہو گئے؟ میرا ایمان ہے کہ 50,000 کچھ نہیں، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، برکتیں نازل فرماتا ہے جو اپنے نبی پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے. تو آپ پڑھیں گے میرے ساتھ صلی اللہ علی محمد،
علیہ وسلم. کتنا پڑھا جائے درود شریف، کثرت سے پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے. یہ جتنا پڑھیں گے اس سے کیا ہوگا؟ مردہ دل زندہ ہوگا، زبان پاک ہو جائے گی، فکر اور ذہن پاک ہو جائے گا، طہارت ملے گی، اندر باطن اور روح پاکیزہ ہو جائے گی، سکون ملے گا، قرار ملے گا، راحت ملے گی، اور مردہ دل زندہ ہو جائے گا. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہا کرتے تھے کہ آپ کتنی دعا کر لیں، کتنی دعا کر لیں، کتنی دعا کر لیں، وہ دعا کوئی قبول نہیں ہوگی جب تک آپ درود شریف نہ پڑھیں. جب آپ درود شریف پڑھیں گے تو دعا قبول ہوگی، اگر آپ درود شریف نہیں پڑھیں گے تو دعا بھی قبول نہیں ہوگی. آپ دعائیں مانگیں اور دعا مانگنے کے بعد درود شریف پڑھ لیں، وہ درود شریف آپ کی دعاؤں کو اللہ کی جناب میں لے جائے گی. آپ کے دل میں کوئی بھی چاہت ہے، کوئی بھی خواہش ہے، کوئی بھی ضرورت ہے، آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، مانگیے اور درود شریف پڑھ لیجیے. اچھا ایک اور بات بتاؤں، سنیں گے آپ؟ توجہ ہے، تھکے تو نہیں ہے؟ ایک صحابی آئے نبی علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں جب دعا مانگوں تو دعا میں درود شریف کتنی پڑھوں اور دعا کتنی مانگوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنا تمہارا دل چاہے، یہ تو دل کے سودے ہیں، من کے سودے ہیں، جتنا درود شریف پڑھو گے تمہارے لیے اچھا ہے، تمہارے لیے بہتر ہے. کہنے لگے اللہ کے رسول ٹھیک ہے، 1/3 حصہ درود شریف پڑھوں گا دعا کا، اور 2/3 حصے جو ہے وہ میں اپنی دعا مانگوں گا، اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے پیش کروں گا. پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر تم درود شریف کا دورانیہ بڑھا دو تو یہ زیادہ اچھا ہے. دیکھیے کتنے اچھے انداز سے، پیارے انداز سے میرے نبی نے سمجھایا ہے. اس سے اچھا انداز ہو سکتا ہے کوئی؟ میں قربان جاؤں اپنے نبی کے انداز پر. یہ الفاظ میں کہتا ہوں اگر سونے سے بھی لکھے جائیں تو سونے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے نبی کی کے فرمان کی حیثیت سونے سے بھی، سونا کچھ نہیں ہے، اگرچہ سونا کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو گیا، کتنا تولہ چل رہا ہے آپ کو زیادہ پتا ہوگا، 10 گرام کتنا چل رہا ہے آپ کو معلوم ہوگا، لیکن میرے نبی کا فرمان سارا سونا مل جائے تب بھی میرے نبی کا فرمان بالا تر ہے، اور دنیا کی نعمتوں اور مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت. اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے، اب آئندہ میں ایسے کروں گا کہ 2/3 درود شریف پڑھوں گا اور 1/3 جو ہے میں دعا مانگوں گا. پیارے نبی نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر تم درود شریف کا دورانیہ بڑھا دو تو اور بہتر ہے، تمہارے لیے اور اچھا ہے، تمہارے لیے فائدہ ہے اس کا. جب نبی علیہ السلام نے یہ بات کی تو اس نے کہا اس اللہ کی قسم کہ جس نے آپ کو اپنا نبی پیغمبر رسول بنا کر بھیجا ہے، آج سے میں دعا مانگوں گا تو دعا میں صرف درود شریف پڑھوں گا، درود شریف کے علاوہ کچھ نہیں پڑھوں گا. میرے نبی نے فرمایا جو آدمی اپنی دعا میں صرف درود شریف پڑھتا ہے، درود شریف کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ بغیر مانگنے والوں سے زیادہ اس کو عطا فرماتا ہے.
پتہ نہیں میری بات آپ کی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب کیا کرنا ہے جناب؟ درود شریف کثرت سے پڑھنی ہے، خراج عقیدت پیش کرنی ہے، خراج تحسین پیش کرنی ہے، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ۔ اب جناب اس آیت کا ایک اور مطلب بھی ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی بتا دوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس آیت کا ایک اور مطلب ہے وہ یہ کہ جو تم زبان سے درود شریف پڑھتے ہو وہ تو جاری رکھو، لیکن اس آیت کا ایک اور مطلب بھی ہے جو مفسرین نے، محدثین نے، اللہ والوں نے قرآن میں، تفسیر میں، حدیث میں بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے مطلب؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، لوگوں سنو یہ حقیقت ہے کہ اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو تنہا نہیں چھوڑا، اکیلا نہیں چھوڑا، دشمن کے حوالے نہیں کیا، زمانے کے حوالے نہیں کیا۔ اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی حمایت، سارے فرشتوں کی فوج، کائنات کی ہر شے اللہ کے نبی کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے جناب؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، میرے نبی کو بھیجا کس نے ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے، ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ۔ یہ کفار اور مشرکین کو اور دنیا والوں کو پیغام دیا جا رہا ہے، اور آج کے یہودیوں کو، مشرکوں کو اور کفار کو بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ غالب میرے نبی کا دین آئے گا، دین اسلام غالب ہوگا، قرآن کا نظام غالب ہوگا، شریعت مصطفیٰ غالب ہوگی، اس لیے کہ یہ میرے نبی کی پیشین گوئی ہے۔ میرے نبی کا دین غالب آ کر رہے گا، اس لیے کہ میرے نبی اور میرے نبی کے دین کے ساتھ اللہ کی قوت اور اللہ کی طاقت ہے۔ سارے فرشتے میرے نبی کے ساتھ ہیں، یہ پوری کائنات میرے نبی کے ساتھ ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ میرے نبی کے ساتھ ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا ہاتھوں میں کنکریوں نے کس کی شہادت دی تھی؟ کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ اونٹنی نے کس کی شہادت دی تھی؟ بکری نے کس کی شہادت دی تھی؟ کائنات کی ہر شے میرے نبی کی رسالت اور نبوت کی شہادت اور گواہی دے رہی ہے۔ اور وہ کھجور کا تنا جس سے ٹیک لگا کر نبی علیہ السلام جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، جب اس کو ہٹانے کی کوشش کی گئی اور اس کی جگہ ممبر رکھا گیا تو وہ جدائی کے صدمے میں کھجور کا تنا رو رہا تھا، اور اس کے رونے کی آواز بھی سب لوگ محسوس کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے جب اس کھجور کے تنے پہ ہاتھ رکھا تو وہ کھجور کا تنا اس نے رونا بند کیا ہے۔ میرے نبی کا جسم اس سے مس ہوتا تھا، وہ کھجور کا تنا اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتا تھا، خوش قسمت سمجھتا تھا کہ میرے نبی مجھ سے ٹیک لگاتے ہیں، میں کتنا بڑا ہوں، میرا کتنا بڑا مقام ہے، میری نسبت نبی سے جڑ گئی ہے۔ مجھ سے بڑی، مجھ سے زیادہ اہم تو کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ میں نبی مجھ سے ٹیک لگایا کرتے تھے، جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ سب نے پہچانا ایک ناقدر ہم لوگ ہیں، ہم نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا، ہم نہیں جانتے۔ کیا آپ کو معلوم ہے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب بار بار جبریل علیہ السلام نے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا، نبی علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، آخری نبی کا ذکر کیا تھا؟ ہمارا ایمان ہے کہ تورات میں بھی آپ کا ذکر موجود ہے، انجیل میں بھی آپ کا ذکر موجود ہے، زبور میں بھی آپ کا ذکر موجود ہے، سارے آسمانی صحیفوں میں آپ کا تذکرہ اور آپ کے آنے کی پیشین گوئیاں کی گئی ہیں، سب نبیوں نے آپ کا ذکر کیا ہے، سب نبیوں نے آپ کا نام لیا ہے۔
حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بھی آپ کے نغمے گایا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کے آنے کی بشارت دی ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے آپ ہی کے لیے دعائیں کر رہے تھے. آپ کا ذکر پہلے سے موجود. ایمان والو، اب تم بھی میرے نبی پر درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو. اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے نبی کے دست و بازو بن جاؤ، میرے نبی کا ساتھ دینے والے بن جاؤ، میرے نبی کا ساتھ نہ چھوڑو، بے وفائی نہ کرو، اور نعرہ لگاؤ ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار مددگار سپاہی، باطل کی خدائی کو گوارا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. خوشنودی رب مقصد ہستی ہے ہمارا، قرآن ہی دستور اساسی ہے ہمارا، قائد بھی محمد سا مثالی ہے ہمارا، پھر ہم کسی رہبر کی تمنا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو نبی کے حمایتی بن جاؤ. آج ہم کس کے حمایتی ہیں؟ کس کے لیے بولتے ہیں؟ کس کے لیے بات کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ صاحب ایمان کو تو اپنے نبی کا حمایتی ہونا چاہیے، اس کا پشتی بان ہونا چاہیے، اس کا دست و بازو بننا چاہیے، اس کے دین کو لے کر اٹھنا چاہیے، قرآن کے نظام کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، نبی ایمان اور قرآن کے فیور میں، اس کی حمایت میں بولنا چاہیے. آج ہم کس چکر میں لگ گئے؟ اور آخر کی بات، اگر ہم نے اپنے نبی کا ساتھ نہیں دیا تو کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے الا تنصروہ، اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرتے نا، نہ کرو، نہ کرو. میرا نبی تمہاری مدد اور حمایت کا محتاج نہیں ہے، تمہیں ضرورت ہے. تمہاری دنیا، تمہاری آخرت اگر وابستہ ہے تو میرے نبی کی اتباع اور حمایت اور نصرت اور میرے نبی سے محبت سے وابستہ ہے. تم میرے نبی کو پیٹ دکھاؤ، بے وفائی کرو، میرے نبی کے دین کو چھوڑ دو، بے یار و مددگار پرواہ نہیں ہے. الا تنصروہ، اگر تم میرے نبی کی حمایت نہیں کرتے، مدد نہیں کرتے، اس کے دست و بازو نہیں بنتے، نہ بنو. فقد نصرہ اللہ، اللہ اپنے نبی کی مدد کرنا جانتا ہے. اللہ نے تو اس وقت بھی مدد کی تھی جب کافروں نے نکال دیا تھا، اور دو تھے غار ثور میں پناہ لی تھی، وہاں بھی کافر اور مشرکین پہنچ گئے تھے، اور اگر نیچے جھک کر دیکھتے تو نظر پڑ جاتی. نبی علیہ السلام نے گھبراہٹ دیکھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہا لا تحزن، ابو بکر گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی حمایت، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ. بدر کے میدان میں بھی اللہ نے مدد کی تھی، ہر موقع پہ اللہ نے مدد کی. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ بروں کو بھی اپنے گلے لگایا، سینے لگایا. آج بس اللہ کا ہم سے وعدہ ہے اور ہمیں تقاضا کر رہا ہے کہ سارے صنم مسمار کر، بس ایک خدا سے پیار کر، اور رکھ کر نبی کو سامنے آرائش کردار. اگر ہم ایسا کریں گے کیا ہوگا؟ اللہ کا وعدہ ہے ہم سے کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا،
لوح و قلم تیرے ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید.